اتنے خوبصورت تھے کہ اس خوبصورتی پر مصر کے عزیز کی بیوی حضرت زلیخا عاشق اور فریفتہ ہو گئی، اس قدر عاشقہ ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بغیر انہیں قرار نہیں رہتا، جبکہ زلیخا ایک وزیر کی بیٹی تھی، ایک حاکم کی بیٹی، اس بات کی اجازت نہیں دیتی جو تم کر رہی ہو۔ حضرت زلیخا نے پوچھا تھا کیسا تانا ہے؟ وہ کہتی کیا ایک غلام پر، ایک نوجوان نوعمر بچے پر جس کی خوبصورتی دیکھ کر تم اس قدر فدا ہو گئی ہو کہ تمہیں اپنے شوہر کا خیال نہیں ہے، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے میں کسی کی بیوی ہوں، میں کسی کے ساتھ رہتی ہوں، کوئی میرا شوہر ہے۔ کیسا عشق ہے، کیسا حسن یہ ہے کہ تم اس پر فریفتہ ہو گئی ہو اور تم ہمیشہ اسے دیکھنا چاہتی ہو۔ حضرت زلیخا فرماتی ہیں میں نے سوچا تھا آخرکار ان کا جواب کیا دیا جائے، دل ہے جس دل کی بنیاد پر میں مجبور ہوں، میرا دل اس قدر مائل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی روش اس میں موجود نہیں تھی۔ حضرت زلیخا کہتی ہیں جب عورتوں نے مجھے تانا دینا شروع کیا کہ کیسا یوسف کا حسن ہے کہ تم اس پر فریفتہ ہو، تم کیوں اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی ہو، اپنے عہدے کا خیال نہیں کرتی ہو، خاندانی وجاہت کا خیال نہیں کرتی ہو۔ حضرت زلیخا کہتی ہیں میں نے ان عورتوں سے کہا تھا اگر میں اپنے دل کی صفائی بیان کروں گا، اپنے ذہن کی صفائی بیان کروں گی تو شاید تم اسے بہانہ سمجھو۔ میں اگر یہ کہوں کہ سچا عشق میرا ہے، میں کہوں کہ سچی محبت میری ہے، میں یہ کہوں یہ عشق حقیقی میرا ہے، میں وہ حسن سے لائق ہے ہی، وہ ایسے حسین ہے ہی کہ ان پر فریفتہ ہو جایا جائے، میرا دل بے قرار ہے، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتی، اس ناطے میں بے چین ہوں، تو شاید تمہیں یقین نہ ہو، تمہارے ذہن میں خیال اور خرافات آئے، غلط خیالات آئے، تو میں اس سوال کا جواب عملی طور پر تمہیں دے دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے سوال مت کرو، ایک کام کر لو، اس کا جواب تمہیں آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ آیتیں موجود ہیں۔ حضرت زلیخا نے مصر کی ان عورتوں کو اپنے گھر میں بلایا، کہا جن لوگوں کو اعتراض ہے میری محبت پر، میرے عشق پر، جو تانا دیتی ہیں وہ میرے گھر پہ آ جائیں۔ گھر پہ بلایا، دسترخوان سجائی، دسترخوان پر سبزیاں رکھی، ہری چیزیں رکھی، ان سبزیوں کے ساتھ چاقو رکھ دیے، دھاردار ہتھیار رکھ دیا جس سے سبزیوں کو کاٹنے کے لیے کہا۔ حضرت زلیخا نے ان پارسا عورتوں کو جو اچھے گھرانے کی تھی، باعزت مشرف گھرانے کی تھی، باعزت خاندانی مانی جاتی تھی، انہوں نے تانا دیا تھا، اپنی شرافت کے ڈنکے بجائے تھے، اپنے احساس کے ڈنکے بجائے تھے۔ ہمارا احساس اس قدر بیدار ہے کہ غیروں کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ انہیں دسترخوان پہ بٹھایا تھا۔ حضرت زلیخا نے سبزیاں رکھی ہیں، ہاتھ میں چھری یا چاقو دے دیا۔ حضرت زلیخا نے کہا ان سبزیوں کو آپ کو کاٹنا ہے، آپ اسے کاٹیں۔ وہ عورتیں پوچھتی ہیں کیا تمہارا تماشا ہے، یہ کیا جواب ہے، یہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ حضرت زلیخا نے کہا تھوڑی دیر کے لیے تم یہاں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر یہ سبزیاں کاٹو، میں تمہارے سوالات کا جوابات دے دیتی ہوں۔ ادھر حضرت یوسف کے پاس حاضر ہوتی ہیں۔ حضرت زلیخا کرتی ہیں حضور آپ سے میرا عشق حقیقی ہے، محبت سچی ہے، میں نے دینداری کی بنیاد پر محبت کی ہے، سچائی کی بنیاد پر محبت کی ہے، غلط مزاج میرا نہیں ہے، غلط تصور میرا نہیں ہے۔ ان عورتوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں کیسے عشق میں آپ کے فریفتہ ہو گئی ہوں۔ اللہ نے حسن و جمال ہی آپ کو دیا ہے کہ صرف میں نہیں سارے لوگ فریفتہ ہو جائیں گے، میرا عشق سچا ہے۔ حضور ایک کرم فرما دیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اسی دسترخوان کے قریب سے خالی گزر جائیں، آپ کو وہاں بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو وہاں اپنے حسن کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے، صرف تشریف لے جائیں۔ جو عورتیں دسترخوان پہ بیٹھی ہیں، جو ہمیں تانا دیتی ہیں، ان کے پاس سے گزرنا صرف آپ کو ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں، حضرت یوسف گزرنے لگتے ہیں۔ اس میں بھی حکمت الہی ہوا کرتی ہے، نبی تھے، اللہ کی حکمت تھی۔ ایک پارسا عورت نے عشق کیا تھا حضرت یوسف سے، سچا عشق کیا تھا، اچھی محبت کی ہے جس کا نتیجہ عمدہ نکلنے والا ہے۔ حضرت یوسف مان لیتے ہیں اور گزرنے لگتے ہیں۔ حضرت زلیخا نے دسترخوان پر جن با اثر اور با مروت عزت دار عورتوں کو بٹھایا تھا، جن کے ہاتھوں میں چاقو چھریاں دی تھی، ان سے کہا سبزیاں کاٹو، تم مصروف رہو، تمہارا جواب مل جائے گا۔ حضرت یوسف جب گزرنے لگے ان کے بیچ سے، ساری عورتوں نے ایک نظر جیسے ڈالی حضرت یوسف کے چہرے انور پر، ان کی خوبصورتی دیکھ کر، ان کا حسن دیکھ کر، ان کا جمال دیکھ کر اس قدر وہ متاثر ہو گئی، اس قدر بے خود ہو گئی، ایسے مست ہو گئی کہ ایک ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں سبزی ہے، اس سب چیز کو نہیں
کاٹتی اپنی انگلیاں کاٹ کے الگ کر دیتی ہیں، مگر انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم انگلیاں کاٹ رہے ہیں یا سب چیزوں کو کاٹ رہے ہیں۔ ناخن زیادہ کٹ جائے آدمی رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، کاٹنے والے کو ڈانٹنے لگتا ہے، مگر مصر کی باجور عورتوں نے، باعزت عورتوں نے، پارسا عورتوں نے ہاتھ میں چھری لیا تھا، سبزی کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اور انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہم انگلیاں کاٹ رہے ہیں یا سبزی کاٹ رہے ہیں۔ حضرت زلیخا نے جب انگلیاں کٹتے دیکھا، خون جاری ہوتے دیکھا، آپ نے فرمایا عورتوں میں نے تمہیں تو سب چیزوں کو کاٹنے کو دیا تھا، یہ سبزیاں کاٹنے کو دی تھی، تم اپنی انگلیاں کیوں کاٹی ہوئی ہو؟ اب انہیں احساس ہی نہیں ہے، انگلیوں کی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہوئی تھی۔ حضرت زلیخا نے کہا تھا انگلی کٹی ہے، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، یعنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالنی، اور انگلیاں کاٹنے کے بعد وہ کہتی ہیں حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت ہی عمدہ فرشتے ہیں، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتے، انسان میں حسن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالنی، یہ نہیں کہتی کہ میں نے انگلی کاٹی ہے، اگر زخم کا احساس ہوتا تو انہیں پٹی باندھنی چاہیے تھی، خون روکنا چاہیے تھا، چیخنا چاہیے تھا، سیسا کی آواز نکالنی چاہیے تھی، آواز نہیں نکالتی بلکہ فریفتہ ہو کے کہتی ہے ما ھذا بشر، اللہ کی قسم یہ انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت عمدہ باعزت فرشتے ہیں۔